الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔
ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ذوالحج کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ باتیں میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کی۔ ذوالحج کے مہینے میں ایک اور جو ہے بڑے صحابی کی جو ہے وہ شہادت ہے، جو مشہور یکم محرم کو ہو چکی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، تاریخ میں، عدل میں، کہ جہاں پر عدل کا تذکرہ ہو وہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ چیز تمثیل بن گئی کہ جب بھی لوگ کسی عادل حکمران کی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرما۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عدل کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے نا، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو دو تاریخیں ملیں گی، ایک 26 ذوالحج، ایک 27 ذوالحج۔ ان دو کے علاوہ یکم محرم مجھے تو نہیں ملی، لیکن مشہور یکم محرم ہے۔ جیسے ہی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی حوالہ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یکم محرم نہیں ملے گی۔ اسی لیے ذوالحج کے حوالے سے آج 22 ذوالحج ہے، 2-4 دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، 26 ذوالحج یا 27 ذوالحج۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فضیلت کافی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اللہ جانتا ہے صحابی ہونا ایک ایسا شرف ہے جو صرف نصیب والوں کو ہی جو ہے وہ ملا، کہ ایمان کی حالت میں زندہ رہے، ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ورنہ نبی پاک کے دور کے اندر جو ہے وہ آپ کے خاندان کے لوگ بھی تو تھے، ابو جہل بھی تو تھا، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا، صحابی ہونا نصیب نہیں ہوا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن ہشام کے ساتھ۔ عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کے لیے دعا کی، یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اگر دونوں مانگتے تو دونوں ہی مل جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میں سے ایک کا انتخاب کیا، دعا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ کسی نے کہا جاؤ گھر جا کر تو دیکھو پہلے، تمہاری بہن جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ گھر پر جا کر دیکھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، وہ تلاوت سنی، اللہ تعالیٰ نے دل پھیر دیا، مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نا، اس کے بعد ہم لوگ عزت کے ساتھ رہے، عزت کے ساتھ۔
چھپ چھپ کر پہلے جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ظلم بھی ہوتا تھا۔ بلکہ بعض سیرت نگاروں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر جا کر کہنے لگے میں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، آئے عمر کی تلوار کا سامنا کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بہادر دلیر، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے وہ ملکہ دیا تھا، اور ویسے بھی ان کا خاندان بہت تھا مکے کے اندر۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق نبی پاک نے فرمایا کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے۔ یقین مانیں ہم سب کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ اسلام کو عزت دے، مقام دے، مرتبہ دے، عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن ہشام کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے سنا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں میں مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد نبیوں کے علاوہ تمام کی تمام انسانیت، اولین آخرین، پہلوں کے اور بعد میں آنے والے جتنے بھی بوڑھے ہیں نا، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہو گئے، عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ جنتی بوڑھ۔ حالانکہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو جائے گا، لیکن یہاں پر دنیا میں جو بندہ بڑھاپے کی عمر گزار کر گیا ہوگا یہ ان کے متعلق، یعنی کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں نا ان کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کتنی شان اور کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عطا کیا۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کے بارے میں کہا تھا لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا ہے، میں خاتم النبیین، اللہ نے مجھے نبیوں کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر نبیوں کا سلسلہ میرے بعد ہوتا نا تو عمر بن خطاب کے اندر وہ ساری کی ساری صفات موجود ہیں۔ اگر میرے بعد وہ نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ اور سینہ اتنا روشن اللہ رب العالمین نے کر رکھا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یقین کریں کہ کئی ایسی آیات قرآن مجید کی حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ نے میری موافقت کے اندر نازل کی، کہ قرآنی احکام دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کرے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مشورہ دیتے، ادھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ دین بنا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عمرے کے اندر ہم طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا نا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو یہاں پر مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے، یہ ہم کو ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے نبی پاک کی سنت بنا دی۔ اور ہر وہ بندہ جو مسنون عمرہ کرتا ہے نا وہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر جاتا ہے اور جا کر 2 رکعتیں ادا کرو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، 2 رکعتیں ادا کرو۔ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، جگہ بنا لو نماز کی۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ نے اتنی شان اور اتنا مقام عطا کیا۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں کفار کے کئی قیدی بنے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ مسلمان ابھی غریب ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان سے فدیہ لے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، مسلمانوں کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی اور مسلمان جو ہے وہ ان کے پاس مال بھی آ جائے گا، اور دوسرا ان کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں۔ مشورہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشورہ اور آپ کا جھکاؤ حضرت ابو بکر کی رائے کی طرف تھا، لیکن آپ نے جب حضرت عمر سے مشورہ کیا نا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، ابو بکر کے حوالے کریں، جس کے رشتہ دار ہیں اس کے حوالے کر دیں، اور ہمارے سامنے ہم آپ کے سامنے ان کی گردنوں کو اڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ جب رشتہ داری کی باری آئے نا تو بندہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جھکاؤ تھوڑا بہت کر ہی دیتا ہے، کوئی گنجائش نکلتی ہو نا تو نکال دیتا ہے۔ اور ویسے حضرت عمر کا مشورہ بھی جو ہے وہ خالصتاً دین کے لیے تھا، لیکن مشورہ تھا، لیکن نبی پاک نے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے مشورے پر عمل کیا۔ ادھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی اور وحی اتار دی کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ درگزر کر دیا، آپ کو معاف کر دیا،
لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر پہلے اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو آپ کو عذاب ملتا، اس سزا اس کے اوپر سرزنش ہوتی ہے آپ لوگوں کی، لیکن اللہ کو جو عذاب پسند تھی، جو مشورہ پسند ہے، وہ عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان لوگوں نے آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، مسلمانوں کو مجبور کر دیا مکے سے نکلنے پر، اور عمر کی جو رائے ہے وہی اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ رائے ہے، کیا ان کی گردنیں اتار دیں، لیکن چونکہ آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے فیصلے کو جو ہے وہ مقدم رکھا اور ساتھ بتا بھی دیا جو عمر کی رائے ہے وہی اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ رائے ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی الہامی شخصیت ہے کہ ادھر اپنے ذہن کے مطابق کوئی بات رسول اللہ سے کرتے، کئی باتوں میں اللہ رب العالمین نے موافقت کی اور فرمایا عمر کی بات صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے، لوگ آتے، کوئی مسلمان ہوتا، کوئی مسئلہ پوچھتا، ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ہر کوئی بندہ آتا ہے، آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر مشورہ دینا تھا، اللہ نے آیات نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہیے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، اور مومنوں کی بیویوں سے بھی کہیے کہ وہ کیا کریں، پردہ کریں، حجاب کریں۔ اللہ رب العالمین نے موافقت کے اندر جو ہے وہ یہ آیات نازل کر دی، ادھر حضرت عمر کا مشورہ تھا، یعنی کہ دین بنا دیا اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ گفتگو کو۔ اور ایک مرتبہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا وہ معاملہ بنانا جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ وہاں پر ذکر کیا ہے سورۃ طلاق کے اندر، وہ شہد پی لیا اور شہد کے معاملے میں بیویوں کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئی اور آپس میں کوئی تکرار کر رہی تھی، کوئی گفتگو کر رہی تھی رسول اللہ کے ساتھ۔ حضرت عمر آئے اور آ کر کہنے لگے تم رسول اللہ کو تنگ کرتی ہو، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، نہ تنگ کرو، ایسا نہ ہو، حالانکہ درمیان میں حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے نہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی باتوں میں تکرار کرو، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے اور نبی پاک تم سب کو طلاق دے دیں اور تم سے بہتر عورتوں کو اللہ اپنے نبی کی بیویاں بنا دیں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، اللہ نے آیات نازل کر دی، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گفتگو کرنا، اللہ رب العالمین کا دین بنانا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شان ہے، اور قیامت تک کے لیے دین بن گیا، اللہ تعالیٰ نے دین بنا دیا۔ اور ایک مرتبہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، اے عمر جس راستے سے آپ گزر جائے نا شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، ایسے تقوی کے پہاڑ۔ اور یہ نہیں صرف ایک نبی اور رسول کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ شیطان ان کے تابع ہوتا ہے، گناہ نہیں کروا سکتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح ایک شیطان تھا جس طرح ہمارے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے اس شیطان کے خلاف ایسا جہاد کیا، ایسے تقوی کے پہاڑ تھے کہ شیطان ورگلانا تو دور کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہکامے میں آتے ہی نہیں تھے۔ اور نبی پاک فرمانے لگے عمر جس گلی سے آپ گزر جائیں شیطان راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے، کہ راستہ تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ میری باتوں میں آنے والا نہیں۔ بعض دفعہ بندے کا تقوی اتنا مضبوط ہوتا ہے نا، شیطان گمراہ کر دیتا ہے، کسی نہ کسی انداز میں آ کر بندے کو وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ بات نبی پاک نے پتہ کب فرمائی تھی کہ عمر جس گلی سے آپ گزر جائیں شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے، یہ بات آپ نے فرمائی تھی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی پاک سے خرچے کے بارے میں نہ کوئی تکرار کر رہی تھی، کوئی خرچ کے بارے میں تکرار ہو رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، جب دستک ہوئی نا تو پتہ چلا کون ہے، اب اجازت دینے سے پہلے پتہ کرتے کون ہے، کہا عمر بن خطاب ہے۔ جب عمر کا نام سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اٹھ کر چلی گئی۔ جب حضرت عمر اندر آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے اے عمر تمہارے آنے سے پہلے یہ میری بیویاں اس معاملے میں میرے ساتھ تکرار کر رہی تھی، اور نبی پاک نے فرمایا اے عمر جس گلی سے آپ گزر جائیں شیطان اس گلی کا راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو بہکانا تھا، وہ باتیں کرنا، کہ ظہور کے ساتھ خامد کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک کا ایک ادب تھا، وہ جو بہکاوا تھا نا، میں نے پہلے کہا کہ ایک رسول کی ذات ایسی ہوتی ہے جس کا شیطان تابع ہوتا ہے۔ امہات کے ساتھ بھی اسی طرح شیطان تھا جس طرح ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عام انسان تھی۔
تو نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ بیویوں کا قصور ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ جو شیطان تھا نا وہ اس بات کے اوپر ان کو ورگلا رہا تھا، اور آپ آئے ہیں انہوں نے راستہ ہی تبدیل کر لیا، یعنی کہ وہ اپنے گھر جو ہے وہ میری مجلس چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ اس موقع پر نبی پاک نے فرمایا تھا عمر جس گلی سے آپ گزر جائیں نا شیطان اس گلی سے راستہ تبدیل کر لیتا، وہ راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے شیطان۔ ایسی شان، ایسا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب، میں نے پہلے کہا یہ جتنی مثالیں دی الہامی شخصیت، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا اور خواب میں میرے پاس دودھ تھا، مجھے دودھ پلایا گیا، میں نے دودھ پیا، میں نے اتنا دودھ پیا مجھے ایسے لگا کہ میں سیر ہو گیا ہوں، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں نے وہ دودھ اپنا بچا ہوا جو ہے وہ عمر کو دے دیا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ پیا آپ کا بچا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پی لیا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے علم، اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ علم عطا کرے گا، فقاہت عطا کرے گا، دین کی فقہ عطا کرے گا، سمجھ عطا کرے گا۔ اور یقین کریں کیسی شان اور کیسا مقام ہے، آج ہم میں سے کوئی بندہ کسی کی ڈگری کسی یونیورسٹی کی، کسی کی ڈگری کسی یونیورسٹی کی، کوئی کسی یونیورسٹی کا فارغ ہے، کوئی کسی یونیورسٹی کا فارغ ہے، کسی کو کسی یونیورسٹی سے ڈگری ملتی ہے کہ ہمارا فارغ ہے، یہ اتنا پڑھا ہوا ہے، اس کو ہم یہ ڈگری دیتے ہیں، اور کمال جائے ڈگری ملی محمد رسول اللہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر کو اللہ رب العالمین علم عطا فرمائیں گے، اور ایسا علم تھا، الہامی شخصیت تھی، الہامی شخصیت۔ ادھر گفتگو کرتے 3-4 مقامات پر اللہ رب العالمین حضرت عمر کی بات کو جو ہے وہ دین بنا دیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کو آپ نے عشرہ مبشرہ میں بھی شامل کیا ہے، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ جنت کی بشارت دی۔ کہ کیسی جو ہے وہ شخصیت تھی، کیسا مقام کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی نبی کہہ رہے ہیں عمر آپ جنتی ہیں۔ اور وہ حدیث میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر بیٹھے تھے، اندر آنے کی اجازت لی گئی، فرمایا جاؤ ابو موسیٰ جاؤ اجازت دے دو اور ساتھ خوشخبری بھی دے دو کہ تمہیں جنت کی خوشخبری ہے۔ دیکھا دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر تھے، دوسری مرتبہ دستک ہوئی، فرمایا جاؤ اور جا کر جو ہے وہ جنت کی خوشخبری بھی دے دو، اور جنت کی خوشخبری دی گئی، اور دیکھا کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین کے نبی نے دنیا میں جو ہے وہ جنت کی بشارتیں دے دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، جنت میں ایک محل دیکھا، اور ظالموں اور آج کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ جیسے یہ دن ابھی محرم شروع ہونے والا نہیں ہے، ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ یقین مانے حضرت عثمان پر اعتراض کیے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت عمر پر اعتراض کرتے ہیں، اپنا بغض کینہ گند جو ہے وہ اندر سے نکالتے ہیں، اور نبی پاک نے دنیا میں جن کو جنتی کہہ دیا تم ان کے ایمان پر شک کرتے ہو، ان کے ایمان کے متعلق گفتگو کرتے ہو، ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ چاہے تو قبول کر لے، اللہ چاہے تو نہ کرے، لیکن اللہ جانتا ہے جن کے متعلق رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں ان کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا، اور شک کرنے والا بندہ جو ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں پہلے بشارت دی، اور فرمایا میں رات کی رات میں نے ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت، میں نے کہا فرشتوں سے کہ یہ کس کا ہے؟ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے، قریشی نوجوان کا، کیونکہ نبی پاک بھی قریشی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ شاید میرا ہے، کہ میں بھی تو قریشی ہوں نا، میں نے سمجھا میرا ہے۔ فرشتہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی اور آپ کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ اتنا خوبصورت محل کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا یہ میرا ہے، میں نے سمجھا یہ میرا ہے، لیکن نبی پاک سے کہا کہ یہ آپ کا نہیں، یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا عمر میرا جی چاہتا تھا میں اندر جا کر اس کو دیکھتا، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، پھر میں اندر نہیں گیا۔ ہو رہے تھی نا، یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ غیرت ایمانی جس کو عطا کر دے، غیرت ایمانی۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں میں نے جنت میں محل بھی دیکھا، ایسی شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک سے دنیا میں بھی بشارت دلوائی اور جنت میں بھی محل دکھوا دیا۔
اور ایک مرتبہ اب دیکھیں نا کیسے کیسے اعتراض عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی پاک نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن اپنی جان سے نہیں۔ اللہ جانتا ہے اتنے کھرے لوگ کہ جو بات دل میں تھی نا وہ کہہ دی، اوپر سے نہیں کہا۔ ہم لوگ جو محبت کرتے ہیں نا نبی پاک سے اوپر سے کرتے ہیں، اوپر سے یہ جو نعرے مارتے ہیں نا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور یہ سارے کھوکھلے نعرے مارے اوپر سے، ورنہ اللہ جانتا ہے حرمت رسول پر جان قربان ہونا تو مسجدوں میں جگہ نہ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے یہ سب سے بڑھ کر کام ہے کفار کو ذلیل کرنے کے لیے کہ نبی پاک کا ہر امتی جو ہے وہ نبی پاک جیسا نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کرتا نظر آئے، آپ کے بتائے وہ دین پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے طریقہ ہے کفار کو جو گستاخیاں کرتے ہیں۔ نعرے بڑے مارتے ہیں ہم لوگ، لیکن نعرہ صرف گھر کی حد تک یا فیس بک کی حد تک یا صرف سوشل میڈیا کے حد تک نعرے ہیں، ورنہ چلتا پھرتا ایک مسلمان امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس کے اوپر جو ہے ظاہری آثار ہوں یہ نبی پاک کا امتی ہے۔ حضرت عمر کے دل میں جو بات تھی نا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے لیکن جان سے بڑھ کر نہیں ہے، خالص۔ اور ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم لوگ آپس میں ملتے بھی ہیں، سلام بھی لیتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، پاؤں بھی ملاتے ہیں، اور بڑا پیار بھی ہوتا ہے، سب کچھ برادری میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، سگے بھائی ہوتے ہیں، لیکن جیسے مجلس میں بیٹھتے ہیں مجبور ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنے کے لیے، ذرا سا پیچھے ہٹے نہیں تو پھر ان کی غیبت اور چغلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہماری کیفیت ہے، یہ ہمارے ماحول کا، یہ میں اپنا ماحول بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارا ماحول ہے۔ اوپر سے کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ذرا سا پیچھے ہٹتے ہیں دو منہ جیسا کام ہو جاتا ہے، پھر وہی کام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دل کے خالص، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو نبی پاک کہنے لگے آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ پھر حضرت عمر نے جب بات سمجھ آئی نا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ میری جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں، میری جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں۔ یہاں پر ٹھہریے ذرا بات سمجھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے کیا کہا کہ اگر میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ پیارا نہیں نا تو آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ یہ ہم لوگ اب اپنا جو ہے وہ موازنہ کر لیں، یہاں پر محاسبہ کر لیں۔ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، نبی پاک کا سارا دین ہمیں ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہے تو پھر ایمان مکمل ہے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اگر قوم آگے ہے، برادری آگے ہے، قبیلہ آگے ہے، نبی پاک کی سنتیں پیچھے ہیں، پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا تم جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں میں ہر چیز سے بڑھ کر، تمہارے والدین سے بڑھ کر، تمہاری اولاد سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہے، یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک نے گواہی دے دی کس کے ایمان کے متعلق؟ عمر بن خطاب کے ایمان کے متعلق، کہ عمر آپ ایمان والے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اور ظالموں حضرت عمر کے ایمان کے متعلق گفتگو کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی رسول اللہ نے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی رسول اللہ نے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں محل رسول اللہ نے دیکھا۔ یہ وہ شخصیت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ جانتا ہے نبی پاک کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار کہ ایک طرف حدیث آ جاتی، مسئلہ آ جاتا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اتنے سخت ہونے کے باوجود کہ کیسر و کسریٰ کے محل بھی کانپ جاتے ہیں۔ کیسر و کسریٰ ایسے تھے جیسے ہمارے ہاں روس اور امریکہ ہے، کہ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ تم ہو گے اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا ایمان سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دین کی باری آتی تو فوراً نرم ہو جاتے، قرآن و سنت کی بات آتی نرم ہو جاتے، اور جہاں پر حدیث کی باری آتی وہاں پر تو اپنا سب کچھ جھکا دیتے کہ رسول اللہ کی بات آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ آپ مسجد نبوی جنہوں نے دیکھی ہے نا، اے اللہ ہم سب کو مسجد نبوی دکھا، اے اللہ بار بار اپنے گھر بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ سارے نے 2022 سے ہی مدینے لے جائے، اے اللہ ہم سب کو ایسے مدینے میں بھی اکٹھا فرما۔
مسجد نبوی آپ دیکھیں نا، مسجد نبوی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے نا، آپ مسجد نبوی کے اندر جائیں نا تو مسجد نبوی کے اوپر ایسے جیسے آپ کے پلر ہیں نا، آپ کی چھت کے اوپر جس طرح کے پلر بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے ستون اور پلر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے نا ان پلرز کے درمیان لکھا ہوا ہے ھذا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نشاندہی کی ہوئی ہے کہ اتنی مسجد جو ہے وہ نبی پاک کے دور میں تھی، باقی بعد میں بنی ہے مسجد نبوی، لیکن انہوں نے اشارہ دیا ہوا ہے کہ اتنی مسجد جو ہے وہ نبی پاک کے دور میں تھی، انہوں نے اشارہ دیا ہوا ہے۔ اس مسجد کے باہر اب تو وہ دروازے میں آ چکی ہے نا، آپ باب السلام سے نکلے دروازے کے ساتھ ہی نا حضرت عباس نبی پاک کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو پرنالا تھا نا، چھت کا پرنالا، وہ مسجد نبوی کے دروازے میں یا اس رستے میں گرتا تھا، اس رستے میں گرتا تھا۔ حضرت عمر سے صحابہ نے کہا، یا حضرت عمر نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ پانی مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس پرنالے کو جو ہے وہ آپ ہم بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم بھی یہی سوچتے ہیں نا کہ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے، ساڈا پرنالا ساری گلی والوں تنگ کرتا ہے، ہم بھی یہی سوچتے ہیں نا، اپنے گھر کا کوڑا نکال کے دوسرے گھر کے آگے رکھ دیا، اپنے گھر کا گند نکال کر نا دوسرے مسلمان بھائی کے گھر کے آگے کر دیا، یا اپنا گھر اونچا کر لیا تو نیواں مسلمان تو ڈوبدا تو ڈوبی جا، سارے گھر کا گند نکال کر نا مسجد کے کونے پر رکھ دیتے ہیں۔ مسلمان ہیں نا ہم لوگ، اپنا گھر اونچا کر لیتے ہیں، دوسرے گھر میں کوئی تنگ ہو رہا، پانی جا رہا تو جاتا رہے، کوئی تنگ آتا ہوتا رہے، ہمارے بارش کا پانی یا ہمارا پرنالا جو ہے وہ سیدھا گلی میں گر رہا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے، کبھی سوچا ہے؟ اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والا بندہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کوئی تکلیف میں رہا ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی منو کی وہ گندا ہوتا تو ہوتا رہے، کوئی ڈوبتا تو ڈوب جائے، محلہ ڈوبتا تو ڈوب جائے، گٹر بند ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن میں نے نہیں اپنے گھر میں کوئی جالی لگوانی جس کے ساتھ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمارے مسلمان ہیں نا، بحیثیت مسلمان اخلاقیات کا فقدان ہے، ختم ہو گئی ہیں ہمارے اندر سے اخلاقیات، بالکل ہی نہیں پتہ کہ یار اپنے گھر کا گند نکال کر کسی ایک ٹھکانے پر لگاؤ جہاں پر اب قربانیاں کی تھی نا لوگوں نے، قربانی کر کے اس کی علائشیں جو ہے وہ دوسرے کے گھر کے سامنے رکھ دی، یا وہاں پر رکھ دی کہ سارا ہفتہ لوگ تنگ رہے، پریشان رہے، وہ اپیلیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، یار گند جو ہے کم از کم جہاں پر ہم نے کہا وہاں پر رکھ دو، ہمیں بتا دو، اوجڑیاں اپنی خالی نہ کرو۔ تکلیف دینے میں مسلمان ماہر ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ وہ اللہ کے بندوں، یہ اخلاقیات ہیں، یہ بھی دیکھا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عباس، حضرت عمر نے دیکھا یہ پرنالہ مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، پریشانی ہے، اس پرنالے کو اتار دیا، پرنالہ اتار دیا نا، فیصلہ عدالت میں چلا گیا۔ غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے قاضی ہیں، عدالت کے قاضی ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا بندہ۔ حضرت عباس نے کہا عدالت میں فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جو ہے وہ ایسی عدالتیں دے دے، پھر 25 سال 50 سال باپ فوت ہو جاتا ہے، پڑپوتا جا کر جو ہے وہ فیصلہ سنتا ہے، پڑپوتا۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں کے فیصلے بڑی جلدی ہوتے ہیں، اگلے دن ہی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب ہے یہ نظام، ہی سارا باطل ہے۔ مسلمانوں کا تو نظام کیسا تھا، فیصلہ آیا، صحابی رسول جسٹس صاحب کی عدالت میں پیش ہو گئے، جب پیش ہوئے نا تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی مدعا بیان کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعا بیان کیا کہ میرا یہ پرنالہ تھا اور حضرت عمر نے اتار دیا، میری غیر موجودگی میں اتارا ہے، ان سے پوچھیں کیوں اتارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مسلمانوں کو تکلیف تھی اس لیے اتارا ہے، ادھر بھی نظریہ اچھا تھا۔ حضرت عباس کہنے لگے اے عمر کیا آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ کس نے یہاں پر لگایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، کہنے لگے یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر میں نے لگایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ چچا تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے تھے، احترام کیا۔ حالانکہ حضرت عباس نے کسی نے پوچھا نا یا رسول اللہ کہ رسول اللہ بڑے ہیں کہ آپ بڑے ہیں؟ کہنے لگے عمر میں تو میں بڑا ہوں لیکن مقام اور مرتبے میں رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی پاک نے اس طرح کندھوں کے اوپر اس طرح ساتھ دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ یہاں پر کندھوں پر حضرت عباس کو کھڑا کیا اور وہاں پر وہ جو پرنالہ جو ہے وہ لگایا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کو مسجد نبی میں لے جائے، آپ مسجد باب السلام سے داخل ہونا مسجد نبی میں اس طرح، یا داخل ہونا باب السلام میں، باب السلام میں داخل ہوتے ہی نا اس طرف سائڈ پر نا دائیں جانب ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، شاید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لکھی ہوئی ہے، کوئی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، اس آیت کریمہ کے درمیان میں نا ایک اتنا سا سوراخ ہے،
اتنا سا، جس طرح گو باندھتے ہوئے ہمارے ہاں مستری وہ گو باندھتے ہوئے تو آدھی اینٹ ہوتی ہے نا، جو آدھا روڑا آدھی اینٹ کے برابر کوئی رکھ لیتے ہیں کہ گو باندھنے کے لیے درمیان میں جگہ رکھ لیتے ہیں، اور اوپر چڑھتے چڑھتے وہ درمیان میں پوری دیوار میں کو 2-4 سوراخ رہ جاتے ہیں، اگر ان کو بند نہ کریں وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ رہ جاتے ہیں کہ یہاں پر گو باندھی تھی انہوں نے اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا۔ وہ اتنا سا سوراخ جو ہے وہ اب بھی آیت کریمہ کے درمیان موجود ہے۔ میرے دوست ہیں وہاں پر، میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ پوری آیت کریمہ ہے اور اس میں یہ درمیان میں یہ سوراخ کس چیز کا ہے؟ تو مجھے وہ کہنے لگے آپ نے وہ واقعہ سنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ؟ تو میں نے کہا، کہنے لگے یہ وہی گھر ہے جہاں پر حضرت عباس کا گھر تھا، اور یہ وہ پرنالہ ہے جس کو سعودی گورنمنٹ نے تاریخ کے طور پر باقی رکھا ہوا ہے۔ یار دیکھیں کہ کیسی شان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بتایا نا کہ رسول اللہ نے یہ پرنالہ لگوایا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پریشان بھی ہوئے اور کہنے لگے مجھے نہیں پتہ تھا، اور گئے کہا جس طرح رسول اللہ نے پرنالہ لگوایا تھا نا، آج عمر کے کندھوں پر چڑھ کر عباس اسی طرح یہ پرنالہ دوبارہ اسی جگہ پر لگائے، اور جا کر کھڑے ہو گئے ہاتھ، کہنے لگے عمر کے کندھوں پر کھڑے ہو اور یہاں پر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ اسی طرح لگائے جس طرح رسول اللہ نے لگایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ جانتا ہے ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رسول اللہ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے، اور نبی پاک نے فرمایا عمر آپ کا ایمان مکمل ہو چکا ہے، آپ کا ایمان مکمل ہے، گواہی دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی، اور اتنا شوق اتنا مقام اور مرتبہ دنیا میں رسول اللہ نے فرما دیا تھا احد پہاڑ کے اوپر، اے احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، ایک رسول اللہ تھے، ایک حضرت ابو بکر تھے، اور دوسرے عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے لقب دے دیا شہادت کا، لیکن پتہ نہیں تھا شہادت کس طرح ملے گی۔ دعا کیا کرتے، کہا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں موت نصیب فرما، شہادت نصیب فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور جب مجھے موت دینا نا اپنے نبی کے شہر مدینے میں دینا۔ اس کے پیچھے بھی ایک منظر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو دعا کرنا تھا نا رسول اللہ کے مدینے میں موت دینا، اب شہادت کی تو بشارت نبی پاک نے دے دی تھی، وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بندہ یہ طاقت رکھتا ہے نا کہ مدینے میں مرے، مدینے میں اس کو موت آئے، تو وہ مدینے میں زندگی گزارے، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں جو لوگ مدینے میں فوت ہوں گے نا میں محمد ان کی شفاعت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے میں فوت ہونے والے بندوں کی شفاعت رسول اللہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی، دعا بھی کرتے اللہم اجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اپنی راہ میں شہادت دے اور اپنے نبی کے مدینے کے اندر موت دینا۔ خواہش کیسی ہے، خواہش کیسی ہے۔ اور پھر وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز جو ہے پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، ابو لولو فیروز نے وہ کھنجر لگایا، جب کھنجر مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھنجر زیادہ لگا نماز کی حالت میں۔ یہ پہلی دہشت گردی تھی جو تاریخ اسلام کے اندر ہوئی، یہ پہلی دہشت گردی تھی جو مسجدوں میں اسلام کے نام پر ہوئی، نام اسلام کا تھا، وہ بھی سمجھتا تھا میں نے بڑا دین کا کام کیا ہے، میں نے اپنا بڑا کام کیا ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں میں پہلی دہشت گردی جو تھی ابو لولو فیروز نے کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں کھنجر لگا، اور حضرت عمر کی یہ عادت تھی نماز میں لمبی قرات کیا کرتے، سورہ یوسف پڑھا کرتے، سورہ نحل پڑھا کرتے، اور جب پچھلے صحابہ نے حضرت عمر کی آواز نہ سنی، اگلے صحابہ نے سنی، وہ جاتے جاتے کھنجر جو ہے وہ کچھ اور صحابہ کو بھی شہید کر گیا۔ تقریباً 13 کے قریب صحابہ تھے جن کو وہ جاتے جاتے کھنجر بھی مار گیا، جن میں سے اور بھی کئی صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر آگے کر دیا، اور جب آگے کیا نماز مختصر پڑھائی، صحابہ نے آواز نہ سنی۔ بعد میں جب معاملہ کھلا، رات تھی، اندھیرا تھا، یہ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، جب پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھنجر لگا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیمارداری کرنے کے لیے لوگ آئے نا، کھجور کا پانی دیا گیا، دودھ دیا گیا، وہ سب نکل جاتا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ زیادہ بگڑ چکا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرتے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، جب یہ معاملہ ہوا نا، صحابہ ارد گرد جو ہے وہ تیمارداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، خواہش دیکھیں کیسی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہنے لگے عبداللہ جاؤ امی عائشہ کے پاس، جاؤ امی عائشہ کے پاس، اور جا کر کہو کہ عمر امیر المومنین بھی نہیں، عمر آپ سے رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، آپ سے رسول اللہ کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ وہاں پر دفن تھے آپ حجرے میں۔
امی عائشہ کے حجرے میں، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی دفن تھے۔ ایک جگہ خالی تھی وہاں پر، وہ جو جگہ خالی تھی امی عائشہ کہتی ہیں یہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنے لیے۔ لیکن حضرت عمر نے بھیجا پیغام کہ جاؤ جا کر امی عائشہ سے اجازت مانگو اور کہو کہ عمر نے اجازت مانگی ہے۔ جب اجازت مانگنے گئے تو جا کر دیکھا امی عائشہ جو ہے وہ رو رہی تھی۔ او اہل بیت کا پیار دیکھو حضرت عمر کے ساتھ، اور ظالمو تم کہتے ہو اہل بیت کا پیار نہیں تھا۔ امی عائشہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں؟ گھر والی نبی پاک کی زوجہ محترمہ امی عائشہ جو ہے وہ زاروں کے دار رو رہی ہیں۔ جب رو رہی ہیں پتہ کیا، کہا یہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ اجازت ہے۔ گئے، جا کر کہا، عمر کہنے لگے کیا جواب ملا ہے؟ عبداللہ کہنے لگے جو آپ کی خواہش تھی آپ کو جواب مل چکا ہے، اجازت ہے۔ پھر کہنے لگے کچھ معاملات کور کیے، اپنے جو ہے وہ خلافت کے بارے میں بتایا۔ پھر کہنے لگے عبداللہ جب میں فوت ہو جاؤں میری چارپائی کو اٹھانا اور اٹھا کر جا کر ایک مرتبہ دوبارہ چارپائی رکھ کر امی عائشہ سے اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو پھر مجھے وہاں پر دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اجازت لی، اجازت مل گئی۔ اور ظالمہ تم عمر کے ایمان کے اوپر شک کرتے ہو، اور یہ تو بتلاؤ جہاں پر رسول اللہ دفن ہے وہ جنت ہے کہ نہیں؟ جس زمین کے ٹکڑے میں رسول اللہ دفن ہے وہ جنت ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب تو دو۔ آپ سے عمر کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں کوئی جب سوال کرے، ان کے ایمان کے بارے میں سوال کرے، وہ ان ظالموں سے پوچھو تو صحیح، تو یہ تو بتلاؤ کہ جس زمین کے ٹکڑے میں رسول اللہ دفن ہے وہ جنت ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ کے ساتھ کون دفن ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بھی ان کے جنتی ہونے میں شک ہے کوئی؟ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اور تم کسی کی نہیں مانتے تو اہل بیت کی مان لو۔ اہل بیت امی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اور رو رہی ہیں زاروں کتاب۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں نا، اور پھر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر چار پائے پہ یا کسی پلنگ کے اوپر رکھا گیا نا، حضرت عباس کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، دیگر صحابہ بھی حضرت عمر کے ارد گرد موجود تھے، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ ایک شخص آیا اور ایک شخص آ کر اس نے جو ہم میرے پیچھے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اپنی کونی رکھی، ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر کہنے لگا اللہ آپ کے اوپر رحمت کرے عمر، اللہ آپ کے اوپر رحمت کرے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ میں نے اللہ آپ کو آپ کے ساتھی کے ساتھ اکٹھا کرے۔ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا، وہ کہا کرتے تھے میں اور ابو بکر تھے، میں اور ابو بکر گئے، میں اور ابو بکر آئے، میں اور ابو بکر نے کیا، اللہ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا کر دے، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کے اوپر رحمت کرے، اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا نا کہ میرے پیچھے یہ بندہ گفتگو کون کر رہا ہے، تو دیکھتا کیا ہوں، حضرت علی تھے۔ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ظالموں حضرت علی کے کھوکھلے نعرے مارتے ہو اور مصنوعی دعوے کرتے ہو حضرت علی کی محبت کے ساتھ، اور ہم سے پوچھو حضرت علی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ اور ہمارا تو سینہ جلتا ہے جب تم کہتے ہو کہ علی کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ عمر بھی ہمارے ہیں، ابو بکر بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جتنی عقیدت اور محبت ہمیں حضرت علی کے ساتھ ہے، اتنی عقیدت اور محبت ہمیں حضرت عمر کے ساتھ بھی ہے، ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، عثمان کے ساتھ بھی ہے۔ اور نعرے مارتے ہو حضرت علی کے، اہل بیت کے، اور سنو اہل بیت کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھتے ہی ایک بندہ کہنے لگا اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرے، اللہ نے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا، کیونکہ میں نے اپنے نبی اور رسول سے اکثر یہ کہتے ہوئے سنا میں اور ابو بکر گئے، میں اور ابو بکر آئے، آپ اپنے ساتھ اکثر و بیشتر دو ساتھیوں کا نام لیا کرتے، ابو بکر میرے ساتھ، عمر میرے ساتھ، اللہ نے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا کر دے۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی المرتضیٰ تھے جو حضرت عمر بن خطاب کے متعلق گواہی دے رہے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انتم شہداء اللہ فی الارض، اور تم زمین پر مرنے والے لوگوں کے گواہ ہو۔ جیسی کوئی گواہی دیتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاملہ کر دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے خلافت میں۔ اور پھر یہیں پر بھی بس نہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھی داماد تھے۔ حضرت علی کے بچوں کے نانا رسول اللہ اور حضرت عمر کے بچوں کے نانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غیر فاطمی اولاد تھے، کیونکہ حضرت علی نے کئی شادیاں کی تھیں۔ حضرت علی نے کئی شادیاں کی تھیں، جن میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم، اور ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی نے حضرت عمر کے ساتھ کر دیا تھا۔ وہ ایسے کو کسی کو داماد بنا لیتا ہے، ایسے آپ بیٹی دے دیتے ہیں کسی کو۔ داماد کا مقام اور داماد بنا لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کہتے ہیں جی ان کی آپس میں اختلاف پڑا تھا، یہ نفرت کی بیج بوجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے ابا جان حضرت علی سے سوال کیا، میں نے کہا اے ابا جان، رسول اللہ کے بعد دنیا میں افضل ترین انسان کون ہے؟ کہنے لگے ابو بکر ہے۔ کہنے لگے اس کے بعد؟ کہنے لگے عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے اس کے بعد؟ کہنے لگے اس کے بعد میں نے سوچا اپنا نام لیں گے، کہنے لگے نہیں عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے اس کے بعد؟ کہنے لگے اب پھر تو آپ کا ہی نمبر ہوگا۔ کہنے لگے میں نے نام ہی نہ لیا۔ میں نے کہا پھر تو آپ کا نمبر ہوگا۔ کہنے لگے میں تو عام مسلمانوں جیسا مسلمان ہوں۔ یعنی کہ آج دین کی ساری اتنی تھی، اور اہل بیت کی گواہی سنو اور مولا علی کی گواہی سن لو۔ حضرت علی نے جنازے پر بھی گواہی دی، حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اور حضرت علی کے بیٹے نے جب سوال کیا، حضرت علی نے کہا افضل ترین انسان رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب ہے۔ اور صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ابو بکر کے بعد دنیا میں افضل ترین انسان عمر بن خطاب کو سمجھا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پیارے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت اور ان کے بارے میں، سیرت کے بارے میں یہ چند باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں صحابہ کے بارے میں بڑے لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دفاع کرنا، صحابہ کا دفاع کرنا۔ جب کوئی ایمان کے کوئی بارے میں کوئی گفتگو کرے، ان سے پوچھیں یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ جو حضرت عمر دفن ہے تو وہ جنت ہے یا نہیں؟ اس طرح کے سوال کریں، اپنا ایمان بھی بچائیں اور اگلے کا بھی ایمان بچائیں۔ اور اگر کوئی زیادہ غلیظ گفتگو کرے تو اس مجلس کو چھوڑ دیں، جھگڑا نہ کریں، فتنہ نہ ڈالیں۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ یہ صحابہ ایسے لوگ تھے جن پر اللہ راضی ہو گیا۔ اور حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم مشہور ہے، لیکن حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ 26 یا 27 ذوالحج ہے، 26 یا 27 ذوالحج۔ تاریخ کی اوراق اٹھا کر دیکھ لیں، یکم محرم نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر کسی کو ملے تو انشاءاللہ میں بھی رجوع کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا عادل حکمران عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حضرت عمر جیسے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کا پہاڑ جو ہے وہ ہمیں بھی بنا، ہمیں بھی متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔